آیت نمبر 1 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو رب کہا، پھر ملک کہا۔ ملک سے مراد بادشاہ ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے سب کے اوپر۔ اور پھر الہ۔ الہ کے ہم جانتے ہیں کہ روٹ ورڈ الہا ہے، الف لام ہا، جس کے معنی ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا، کسی کی طرف دھیان لگانا، اپنا کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا اور اس کو اپنا معبود بنا لینا، اس کی عبادت کرنا اور اسی کی اطاعت کرنا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ دوران روزہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں ہم جب صحیح رستے پہ رہتے ہیں، صراط مستقیم پہ، تو وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور وہی ہم اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن آج کل اتنی حرام ٹیمپٹیشنز ہیں، اتنی ڈیزائر اسٹرانگ ہیں، تو ہم ان ڈیزائرز کو یا ان ٹیمپٹیشنز کی عبادت تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم جب اپنے نفس کے تھرو ان ٹیمپٹیشنز کو، ان پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی مان رہے ہوتے ہیں بات کو، تو وہ پھر یہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیٹیگری کے خلاف۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو الہ ہونا ہے، اس الہ ہونے میں دو چیزیں آتی ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت کریں، کیونکہ وہ الہ الناس ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر، یعنی کہ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ انسانوں کو، ہم سب کو یہ بات دکھا دی ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ ہم سب مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا کہ رب المسلمین یا رب مالک المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ناس کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو ایک بہت بڑا آنر دیا ہے، اپنا نام ان کے نام کے 3 آیات میں ان کے نام کے ساتھ لگا کر۔ پھر جو ہمیں ایک لیسن ملتا ہے اس سے، کہ ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمام دنیا کے کائنات کے پروسیسز کو چلا رہی ہے۔ مطلب ہم جانتے ہیں سائنس کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ واٹر سائیکل ہے، ریسپریشن ہے، فوٹو سنتھسس ہے، یا جیسے لائف سائیکل ہے، برتھ ہے، ڈیتھ کے بعد جب ہم گل سڑ جاتے ہیں، ڈکے کا پروسیس ہے، تو اس میں کیا ہے کہ یہ سب کون چلا رہا ہے؟ یہ ہو تو رہے ہیں لیکن ان کو چلانے والا رب ہے، یعنی کہ اللہ ہے۔ پھر جب ہم اس کو اور زیادہ لیول پر دیکھتے ہیں، جب ہم انسانوں کے لیول پہ آ کر دیکھتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی، میرے اصول ہیں، یہ میرا گھر ہے، میری مرضی چلے گی، میرا ملک، میرا گھر، میری گاڑی، میرا اختیار۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ کون ہے؟ مالک ہے، یعنی کہ اللہ ان کا مالک ہے، اور اللہ ملک ہے۔ مالک سے مراد ہے کہ اللہ ان چیزوں کا اونر ہے، اور ملک یعنی اللہ ان چیزوں کا کنگ ہے، یہ ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں دی ہوئی خاص قسم کی بلیسنگز ہیں۔ تو ہمیں جب یہ چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہاں واقعی ملک تو اللہ ہے، ہم تو یہ چیزیں ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہمیں تو صرف خلافت دی گئی ہے، انسان کے پاس خلافت اور امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقتی طور پہ اختیار دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مالک بن بیٹھے ہیں کسی چیز کی، وہ ہماری ملکیت بن گئی ہے، کیونکہ حاکمیت اور ملکیت اور وراثت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اگر ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور حاکم ہے، اور یہ چیزیں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں وہ وقتی ہیں اور وہ اللہ کی امانت ہیں، تو پھر ہمیں زندگی کو جینا ہمارے لیے اور آسان ہو جاتا ہے کہ ہم انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اور انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر ایک ہمیں جو ان آیات میں لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ الہ الناس ہے، یعنی کہ ہمارا مطلوب، کہ ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، ہمارا مقصود، ہمارا گول، ٹارگٹ اللہ کی خوشنودی ہے، ہمارا محبوب یعنی کہ ہماری سب سے زیادہ محبت اور اٹیچمنٹ اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اور ہمارا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ صرف اللہ ہے، وہی ہمارا مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، محبوب حقیقی اور معبود حقیقی ہے۔ وقتی طور پہ ملک، شہرت،
خیالات، اولاد، ہماری فیملی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، لیکن جب ہم میچور ہوتے ہیں، براڈر پکچر میں دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ سارے تو بہت ہی زیادہ ویک ٹارگٹس ہیں، ویک گولز ہیں. یعنی کہ آپ کسی چیز کا قصد کرتے ہیں، ایک چیز کو آپ اپنا نصب العین بناتے ہیں، اس کو آپ اپنا ایم بناتے ہیں لائف کا، تو یہ چیزیں جو ہیں اولاد، خیالات، شہرت، پیسہ، گھر، ملک، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ذوف المطلوب جو سورۃ العنکبوت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، کہ یہ بہت ہی ایک آپ لوگوں کے ویک ٹارگٹس ہیں. آپ لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی خوشنودی. ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے جنت الفردوس، اللہ کی خوشنودی لے کر جنت الفردوس میں انٹری لینا. تو یہ سب چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتاتے ہیں قرآن پاک میں. پھر سورۃ الانعام کی بھی جیسے آیت ہم سب جانتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیاتی و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. تو یہ ان 3 آیات کی تفسیر تھی. اب چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف. من شر الوسواس الخناس. تو پہلے جو آیات آئی ہیں 3 وہ کیا ہیں؟ وہ مستعاذ بہ، یعنی کہ جس ذات کی پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ ذات کون ہے؟ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو وہ کیا ہے؟ مستعاذ بہ، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اب یہ والی جو آیات ہیں من شر الوسواس الخناس اور من الجنتی والناس، یہ آیات ہیں مستعاذ من، کہ کن چیزوں کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، کہ ان چیزوں سے ہمیں بچائیں. وہ شر کون سے ہیں؟ وسواس ہیں اور جن اور انس ہیں. تو آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس. اللہ کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس وسوسے ڈالنے والے سے اور چھپ چھپ کے حملہ کرنے والے سے. خناس جو چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہو، اور وسواس جو وسوسہ ڈالنے والا ہے. وسوسہ کا روٹ ورڈ ہے واو سین واو سین. کچھ الفاظ ایسے ہیں قرآن پاک میں جن کے 4 لیٹرز بنتے ہیں، 4 الفابیٹ ہیں ان کے روٹ ورڈز. تو وسوس کہتے ہیں کسی چیز کو وسپر کرنا، سرگوشی کرنا، لیکن وہ سرگوشی اتنی ہلکی اور دھیمی آواز میں ہو کہ جس شخص کو وہ سرگوشی کی جائے وہ اس بات کا مفہوم سمجھ جائے، لیکن اس کو الفاظ سمجھ نہ آئیں، اور اگر الفاظ سمجھ آ جائیں تو اس کو الفاظ یاد نہ رہیں. تو وسوسہ ایک ایسی سرگوشی ہے جس میں مفہوم یاد رہ جائے لیکن الفاظ نہ یاد رہیں. یہ وسوسہ ہے، اور یہ نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے. اس کے برعکس جو وحی ہے، وہی ایک وسپر ہے، لیکن وہ وسپر جو خاموشی سے سیکرٹلی خفیہ کسی نبی کے دل میں ڈال دی جائے اللہ کی طرف سے. تو وہی بھی ایک وسپر ہے، لیکن وسواس جو ہیں وہ ایک نیگیٹو وسپرز ہیں، اور وہ کون کرتا ہے؟ یہ وسواس شیطان کی طرف سے آتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو یہ ہے وسوسہ، اس سے ریلیٹڈ اور الفاظ ہیں جیسے زلزلہ، زال لام زال لام. زلزلہ یعنی کہ جو بار بار آتا ہے، زلزلہ ارتھ کو ایک جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو سلسلہ ہے، عربی زبان میں سلسلہ کہتے ہیں ماؤنٹین رینج کو، یعنی کہ ایک سلسلہ ہے پہاڑیوں کا لگاتار مستقل، تو وہ چلی جا رہی ہیں بار بار ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں سلسلہ جبل، کہ یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے. تو زلزلہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بار بار زمین جھٹکے کھاتی ہے، اور سلسلہ میں بھی بار بار پہاڑ آ رہے ہیں. تو وسوسہ ایک ایسی سرگوشی کو کرتے ہیں جو بار بار کی جائے. وسوسہ وہ سرگوشی جو بار بار کی جائے. پھر امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو صحیح لفظ ہے وہ ہے وسوس، یعنی کہ جو ناؤن ہے، اور جو مصدر ہے وہ ہے وسواس. ناؤن یعنی کہ اسم ہے وسوس، اور اس کی مصدر فارم یعنی کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا جس میں پائے جائے اس کو مصدر کہتے ہیں، تو وہ ہے وسواس. لیکن یہ جو لفظ ہے وسوس، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ وسوسہ کنٹینیوسلی کر رہا ہے، وہ کیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو وسوسہ کا لفظ استعمال کیا وہ ایک ناؤن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایمفسس کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جو ذات ہے، وہ جو ایک یعنی کہ ذات اس طرح کی جو ایک مخلوق ہے وہ بار بار وسوسہ کرنے والی ہے. پھر نیکسٹ ورڈ ہے خناس. خناس کا روٹ ورڈ ہے خا نون سین. خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹنا.
جب آپ کو خطرہ نظر آئے تو آپ اسٹیپ بیک کر لیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں اور بہت خاموشی سے کہ پتہ نہ چلے۔ سورۃ التکویر کے اندر آیت نمبر 15 میں خنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خنس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، خا نون سین۔ خنس کہتے ہیں ستاروں کا پیچھے ہٹ جانا۔ تو ان کو خنس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب دن آتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں اور رات کو وہ پھر نظر آ جاتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، تو وہ تھرو آؤٹ چھپتے رہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے آگے بادل آتے ہیں تو پھر چھپ جاتے ہیں، تو ستاروں کے لیے خنس آیا ہے۔ لیکن یہاں خناس جو آیا ہے وہ بہت اسٹرانگ سینس میں آیا ہے، یعنی کہ خناس میں ہمیں پتہ ہے عربی زبان میں جو تشدید آتی ہے وہ ایمفسس کے لیے آتی ہے، ایک اسٹرانگ کنیکشن کے لیے۔ خناس کا مطلب ہے جو بار بار ریپیٹڈلی جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، وہ آگے آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس شخص کو خناس کہتے ہیں۔ جیسے عربی زبان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ آتا ہے خباز، یعنی کہ جو خبز بنانے والا بیکر ہوتا ہے وہ کتنی بیکنگ کرتا ہے، کیپس آن بیکنگ، تو اس کے لیے خباز ہے۔ اسی طرح ستار ہے جو آپ کی ستر پوشی کرتا ہے، آپ کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے بہت دفعہ بار بار، اسے ستار کہتے ہیں۔ پھر وہاب ہے جو بار بار آپ کو ہبہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح غفار ہے، تو یہ غفار کون ہے؟ جو بار بار آپ کو معاف کیے جاتا ہے، آپ خطائیں کر رہے ہیں اور آپ بار بار معاف کر رہے ہیں، تو اس وزن پہ خناس ہے، یعنی کہ ایک وہ شخص، ایک وہ مخلوق جو بار بار آگے آتی ہے پیچھے ہٹتی ہے، آگے آتی ہے پیچھے ہٹتی ہے، اس کو خناس کہتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کے الفاظ کر لیے، اب ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ ہم اس شر سے پناہ مانگ رہے ہیں جو وسوسہ ڈالنے والا ہے شخص، وسپرر، یعنی کہ یہ ناؤن ہے، ایک شخص جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور کون ہے وہ شخص؟ اس کی ایک اور کیا کوالٹی ہے کہ وہ خناس ہے، وہ چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، آگے آتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اشارہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے شیطان کی طرف۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نام لے کر نہیں بلاتے ہیں تو تبعید کہتے ہیں، اس کو دور کر دینا خود سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شیطان کے بارے میں بات کی ہے، ڈائریکٹ شیطان کا نام نہیں لیا، لیکن ہمیں یہ دو کوالٹیز بتا دی ہیں، نیگیٹو کوالٹیز ہیں شیطان کی، کہ وہ ایک تو وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسرا وہ کیا کرتا ہے؟ خناس، چھپ چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے۔ اب ہم شیطان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، شیطان کون ہے؟ شیطان جو ہے اس کا اصل میں وہ جن تھا، اس کا نام بلکہ بھی زندہ ہے تو وہ جن ہے۔ شیطان کا نام عزازیل ہے، اور اپنے زہد، تقوی اور حلم اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملائکہ کی صف میں شامل کر لیا، اور وہ زمین سے آسمانوں میں رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو محفل ہے ملائکہ کی، تو اس کے اندر وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر ہم سب جانتے ہیں جو قصہ ابلیس اور آدم ہے، وہ واقعہ پیش آتا ہے، اس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ اصل میں اس کا نام تو پہلے عزازیل تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو شیطان کہہ دیا گیا، کیونکہ وہ برائی کی طرف لے کے آیا، اپنے دل کی برائی اس نے دکھائی، اپنے دل میں جو کبر تھا، جو حسد تھا وہ دکھایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہے آدم اور ابلیس کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ 7 جگہ قرآن پاک میں کھلے ٹاپک کے طور پہ آیا ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ القاف میں یہ آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ آیا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان ہے اس کا جو بھی روٹ ورڈ ہے، شیطان جو ہے اس کے 2 روٹ ورڈز ہیں، شین یا تو۔ شیت کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کا غصے سے جلنا یا کڑنا، یا کسی چیز کا آگ میں تپنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ شخص تپا ہوا ہے، یعنی کہ غصے سے، تو غصے میں کسی چیز کا تپنا، اینگر میں یا آگ میں جلنا۔ اور دوسرا شیت کا ایک روٹ ورڈ ہے، دوسرا روٹ ورڈ ہے شتنا، شین تو نون۔ شتنا کہتے ہیں کسی چیز کو زور سے باندھ دینا، بہت متکبر ہونا، باغی ہونا، بغاوت کرنا۔ اور شتنا سے مراد ہے وہ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور جو سچائی اور حق سے دور کر دیا گیا، تو وہ شتنا اس کا مطلب ہے۔ اور یہ دونوں لفظ جو ہیں، یہ دونوں روٹ ورڈز جو ہیں، ان کے جو معنی ہیں، یعنی کہ غصے سے بھرا ہوا اور
وہ جو بغاوت کرے، جو متکبر ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور حق بات سے، وہ شیطان پہ دونوں روٹ ورڈ سیٹ ہوتے ہیں، فٹ بیٹھتے ہیں۔ اور جو ابلیس ہے، ابلیس کا روٹ ورڈ ہے بلاسا، با لام سین، بلا سے مراد وہ جو مایوس ہو گیا۔ تو وہ مایوس کیوں ہوا؟ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، وہ جنت سے مایوس ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس کو، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی شیطان نے، تو وہ ابلیس ہو گیا۔ اللہ کی نظر میں اس کی تمام جو پرانی اس نے جو عبادات کی تھیں ہزارہ سال کی، وہ تمام ضائع ہو گئیں۔ تو کس وجہ سے ہوئیں؟ وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی وجہ تھی کبر، تکبر کے، انا خیر من خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور خلقتہ من طین، آپ نے اس کو یعنی کہ آدم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں ابا واستکبرا، یعنی کہ اس نے تکبر کیا اور اس پہ وہ تکبر میں اڑا رہا۔ اور کیونکہ اس نے اس طرح کیا، سورۃ الکہف کے آیت نمبر 50 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور یہ جنوں کی خصلت ہوتی ہے، کیونکہ وہ شر ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جس بات پہ اٹک جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تو وہ اس سے آگے نہیں ہٹتے۔ تو یہ بات یہاں سے ہمیں قرآن پاک کی جو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو جن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے ان میں ایلیمنٹ ہے۔ صرف جو اینجلز ہیں، جیسے ہی اللہ نے کہا تمام اینجلز نے، تمام فرشتوں نے اسٹریٹ اوے سجدہ کیا، کیونکہ جو اینجلز ہیں ان میں نہیں کہنے کی ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ عنصر نہیں ہے۔ لیکن جو جن ہیں انسانوں کی طرح، ان میں ہاں یا نہ کی یہ جبلت ہے، تو اس نے انکار کیا، اور اس طرح کرنے سے وہ شیطان الرجیم ہو گیا۔ اب جو جن ہیں یہ بہت ہزارہ سال پہلے، انسانوں سے پہلے اللہ نے ان کو وجود میں اللہ تعالیٰ لے کے آیا، اور یہ ایک ڈفرینٹ طرح کی آگ سے پیدا کیے گئے۔ جو دنیا کی آگ ہے اس سے وہ آگ مختلف ہے۔ آگ کی لپٹ اس کو کہتے ہیں، بالکل فلیم کا جو ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے وہ ہماری دنیاوی آگ نہیں، وہ اللہ کی خاص آگ ہے جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں، اللہ تعالیٰ ان کو لے کر آئے ہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو جن ہیں یہ دنیا میں قتل و غارت اور فساد کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کیا، اور جب انسان کو پیدا کیا تو پھر یہ والا تمام واقعہ پیش آیا جو آدم اور ابلیس کا ہے، جو ہمیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 میں پتہ چلتا ہے۔ پورا وہ واقعہ ہے بہت ڈیٹیل میں، جس کو ہم انشاءاللہ اب آگے جا کے پڑھیں گے اسی سورہ کے اندر کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ تو اس واقعے میں یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جنت سے نکل کر تو اب ایک مقررہ وقت تک دنیا میں رہیں گے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو کلیم تھا، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں کہ میں انسانوں کو بھٹکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، یعنی کہ باقی جن جو آتے ہیں دنیا میں وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے مر جاتے ہیں، لیکن شیطان وہ جن ہے، ہزارہ سال سے وہ زندہ ہے، اور بالکل قیامت سے پہلے وہ مرے گا، اس کو مہلت دی گئی ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھلا دے، بھٹکا دے اس خاص مشن سے جس کے لیے اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، کہ دنیا میں جاؤ، اچھے اعمال کرو، اور پھر جنت کے لیے تم ڈیزائریبل ہوگے، یعنی کہ جنت کے تم حقدار ہوگے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ میکسیمم جتنے زیادہ ہو سکتا ہے انسانوں کو لے کر جائے، اور اس کے لیے وہ سارا وقت جو ہے اپنی تمام توانائیاں، اپنے لوگوں کو، اپنے جو اس کے چیلے ہیں، جو جن ہیں، ان کو، ذریت کو اسی پرپز کے لیے لگائے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور وہ چاہتا ہے، شیطان کا جو مین ٹارگٹ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان یہ بات بھول جائیں کہ انسان کا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا جو سانچہ تھا وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر خود اس میں اپنی روح پھونکی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان یہ تمام چیزیں بھول جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے، انسانوں سے پہلے کون کون سی دو مخلوق اور ہیں؟ فرشتے ہیں جو کہ عالم ارواح کی مخلوق ہیں، یعنی کہ ان کے پاس وہ صرف روحیں ہیں۔ جو فرشتے ہیں وہ یعنی کہ وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، اور جو جن ہیں وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، وہ عالم خلق کی تخلیق ہیں، یعنی کہ وہ
جیسے ہم لوگ بھی عالم خلق میں ہیں، لیکن ہمارے پاس جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، لیکن جو جن ہیں ان کے پاس صرف خلق ہے، یعنی کہ وہ ایک آگ سے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس جسم نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس طرح سے جو انسان ہے اس کے اندر جو فطرت ہے اس میں پازیٹیو بھی ہے اللہ نے رکھا ہے اور نیگیٹیو بھی رکھا ہے، جبکہ فرشتوں میں پازیٹیوٹی ہے، صرف اور صرف وہ نور ہے، صرف اور صرف وہ اچھے کام کرتے ہیں، جبکہ جن جو ہیں ان میں شر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو فرشتے، کیونکہ فرشتے تو ہمیشہ اللہ کے ہر کام میں ہاں میں ملائیں گے، اور جو جن ہیں انہوں نے زیادہ جو جن ہیں وہ نہ کرتے ہیں، وہ شر سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جو انسان ہے انہوں نے خود کو کیسے بیلنس کرنا ہے یہ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے آیت نمبر 4 کے اندر، الوسواس الخناس، الوسواس اور الخناس، جب عربی میں کسی لفظ کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے، ایک پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، اور اس کا اشارہ کس کی طرف ہے کہ وہ شیطان ہے جس کو مہلت دی گئی ہے آخری وقت تک، یعنی کہ قیامت تک۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں جو ہے سوچنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو الوسواس ہیں اس خناس کے آتے ہیں، کیوں یہ چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے۔ خنسا کا مطلب ہے کہ یہ چھپ جاتا ہے پھر سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں یہ چھپ جاتا ہے، اور جب ہم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوتے ہیں یہ فٹافٹ آ کے ہمارے دل میں کوئی برا خیال ڈال دیتا ہے یا ہمیں بھلا دیتا ہے کہ ہم کیا کرنے لگے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں خنس یا خناس۔ تو وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے اور بار بار وسوسے ڈالتا ہے، ایول تھاٹس، بیڈ آئیڈیاز ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو شیطان خنس کرتا ہے، یعنی کہ بھاگ جاتا ہے، لیکن جب انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ ضرور کرے گا۔ جب انسان اپنے رب سے غافل ہوگا تو شیطان وسوسہ کرنے ضرور آئے گا، پھر واپس آئے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنی تھوتنی یعنی کہ جو اس کی چونچ ہے انسان کے دل پر جما کر رکھتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان الٹے پاؤں خنس ہو جاتا ہے، یعنی کہ بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل میں زور سے چبھو دیتا ہے اور پھر زور زور سے پھونکے مارنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک میٹافوریکل ایگزامپل ہے۔ اس کو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جب بھی ہمارے پاس موقع ہو ذکر کریں، آیات پڑھیں، شیطان سے پناہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا، تاکہ شیطان ہمارے دل میں غلط خیالات، غلط وسواس جو ہے وہ نہ ڈالے، کیونکہ شیطان کو انسان کے اوپر اللہ نے اختیار نہیں دیا، اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہماری نیچر میں جو نفس امارہ ہے کہ وہ کسی کام کو برائی کی طرف مرتکب کرنے کے لیے بار بار کرتا ہے، شیطان کا ایکسس اس کی طرف ہے۔ وہ بار بار انسان کو کہتا ہے، جیسے انسان اگر میوزک سنتا ہے یا وہ ایک ان امپورٹنٹ دنیاوی جو فضولیات اور کام ہوتے ہیں ان میں پڑ جاتا ہے، جیسے ونڈو شاپنگ ہے، یا جیسے آپ ایک ڈسکشن کر رہے ہیں، فضول قسم کی لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کوئی گوسپ کر رہے ہیں، یا فضول قسم کی ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، سرفنگ کر رہے ہیں نیٹ کے اوپر جس کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ غصے میں ہیں، یا آپ اوور اسپینڈنگ کر رہے ہیں جہاں پہ اسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پہ شیطان کے پاس بیسٹ موقع ہوتا ہے ہم پہ اٹیک کرنے کا، تاکہ ہم اللہ کو یاد نہ کریں۔ تو جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تو وہ پھر پھونکے مارتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم اللہ کو بھول کر زیادہ سے زیادہ دنیاوی کاموں میں الجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر ہمارا جو ہے وقتی طور پہ ہم لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، جو کہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ انسان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی وقت غافل نہ کریں کہ اور ہم شیطان کے پھندے میں آ جائیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہر انسان سے، ہر ایک جو جن ہے یا ہر ایک اللہ کی مخلوق ہے اس سے کہیں زیادہ صبر والا ہے اور بہت سیریس ہے اپنے مشن میں۔ وہ ہم لوگوں سے بھی زیادہ سیریسلی اپنے مشن میں لگا ہوا ہے، اور اس صبر کے ساتھ کہ وہ بار بار اٹیک کرتا ہے یہاں تک کہ
انسان کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو چٹکی کاٹتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ میڈیکلی تو ہم جانتے ہیں کہ بچہ پہلی دفعہ دنیا میں سانس لیتا ہے تو اس لیے وہ روتا ہے، اس کے لنگس پہلی دفعہ بریتھ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سچی ہے، تو ہمارا اس پہ یقین ہے کہ شیطان بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ اسی طرح آخری وقت تک، ہماری موت تک، شیطان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کلمہ حق نہ ادا کریں، اللہ کا کوئی بھی کلمہ نہ ادا کریں، ہم اللہ کو یاد نہ کریں موت کے وقت، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ تو یہ ایک ایسا اس قسم کا ہمارا دشمن ہے جس کو اللہ نے بار بار قرآن پاک میں عدو مبین کا، عدو دشمن، مبین کھلا، کہ تم لوگوں کا یہ کھلا دشمن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت امپورٹنٹ حدیث جو ہمیں پتہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ ایک قرین نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پارٹنر ہے، یعنی کہ ایک شیطان ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فرق اتنا ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے، ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے، یعنی کہ دو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، اور ساتھ میں ایک جن ہے یا ایک شیطان ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کی کوشش یہ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کے شر سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بہت سی ایسی آیات بتائی ہیں، بہت سی ایسی دعائیں بتائی ہیں، مسنون دعائیں، جن کو پڑھ کے ہم خود کو شیطان کے شر سے دور رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً جو دعا ہے اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکہ، کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے، اپنے شر سے، اور شیطان کے شر سے، اور شرک کے شر سے۔ تو یہ شیطان کی شر ہیں جو ہمارے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ وسوسہ ایک دفعہ ڈال کے باز نہیں آتا، وہ بار بار ڈالتا ہے۔ اور وہ وسوسہ اگر وہ عبادت میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا تو وہ کیا کرنے لگتا ہے، وہ پھر ہمارے اندر تکبر کی شکل میں آتا ہے، منافقت کی شکل میں آتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے اسکالر ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میرا علم کامل ہے، مجھے سب سے زیادہ علم آتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند، اور یہ جو بات ہے کہ تکبر کرنا یا خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، یہ بھی ایک شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو وہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تفسیر تھی اس آیت کی۔ اس کے علاوہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں وسوسہ کے علاوہ جو لفظ وسپر کے لیے آتا ہے وہ ہے ہمسا اور نزغن۔ نزغن کہتے ہیں کسی ایول آئیڈیا کو، کسی ایول وسپر کو، کسی شر سے بھرے ہوئے سجیشن کو۔ جیسے ہمیں قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ینزغنک من الشیطان، کہ جب شیطان تمہارے دل میں غلط وسوسہ ڈالے، غلط آئیڈیا ڈالے، تو اردو میں اس کا ترجمہ نزغن کا ترجمہ وسوسہ ہی کیا جاتا ہے اردو ترجمہ میں۔ تو ایک یہ لفظ ہے نزغن، دوسرا لفظ ہے ہماسا۔ ہماسا جو ہے ایک ایسی وسپر کو کہتے ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو وسوسہ ہے وہ ہمیشہ ایک نیگیٹو وسپر ہوتی ہے، اور جو نیگیٹو وسپر ہوتی ہے اس کو کرنے والے شخص کو کہتے ہیں موسس، یعنی کہ موسوس۔ موسوس وہ شخص ہوتا ہے جو بار بار وسپر کرتا ہے، اور حامس جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جو ایک دفعہ وسپر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ موسوس نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے وسواس الخناس، یعنی کہ بار بار۔ موسوس کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سے کرتا ہے وسپر، لیکن 2-3 دفعہ کے بعد موسوس اپنی دوبارہ سرگوشیاں نہیں کرتا۔ لیکن الوسواس سے مراد ہے جو بار 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 بار، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ وسپر کیے جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ خاص الخاص شیطان مردود کی طرف ہے۔ تو اس کے اس وسپر سے بچنے کے لیے، اس کی ان سرگوشیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس صورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے کہ ہم اس وسواس سے خود کو بچانے کے لیے ان صورتوں کی تلاوت کریں۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو سورہ ہے ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عاجز کر لیں، کیونکہ ہماری جو مدد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کے آگے شیطان کا زور نہیں چلتا، کیونکہ باقی ہر انسان کو وہ کسی نہ کسی طرح بہکا دیتا ہے، لیکن صرف انسان اللہ کی اگر مدد ہو تو وہ شیطان جو ہے ان پر اس کا زور نہیں چلتا، جن کے پاس اللہ کی مدد ہو، اللہ کا اعوذ ہو۔